بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم سامعین گرامی، ایک سوال سننے کو ملا ہے کہ پیر ذوالفقار نقش بندی نور اللہ مرقدہ باضابطہ طور عالم نہیں تھے اور لہٰذا ان کی علمی باتیں نہ سنا کرو، ان کی کتابیں نہ پڑھا کرو۔ اس طرح کا گویا کہ نیا شوشہ اور ڈھگوسلہ پھیلایا جا رہا ہے۔ تو میری بات سنیں، خاص طور پر یہ باتیں وہی طبقہ کرتا ہے جن کو مذہب سے اختلاف ہے، جن کو ہمارے مسلک سے اختلاف ہے، اور ان کو علماء دیوبند کی مقبولیت سے اختلاف ہے، علماء دیوبند کی حقانیت سے اختلاف ہے۔ وہی یہ باتیں کرتا ہے اپنے مسلک کو گویا کہ نمایاں کرنے کے لیے، دوسرے کے مسلک کو نیچا کرنے کے لیے اور اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے۔ ان کا تو شیوا ہی یہی ہے، اور انہوں نے کون سا علمی کام کیا؟ جنہوں نے کیا ہے وہ کبھی اعتراض نہیں کرتے، جو نہیں کیا، جنہوں نے کام نہیں کیا ان کا کام صرف یہی ہے اعتراضات کرنا، سوالات کرنا، اور کسی کے یعنی مقبولیت کو غیر مقبولیت میں تبدیل کرنا، سادہ سی عوام کو خراب کرنا انہی کا کام اور مقصد ہوتا ہے۔ میرے دوستو، آپ ایک بات یہ سمجھیں، حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اصل عالم وہی ہوتا ہے جو گناہوں سے بچتا ہو، جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو، جو خشیت الہی کے مطابق زندگی بسر کرنے والا ہو۔ وہی اصل عالم ہے، وہی اصل گویا کہ نیک ہے، اللہ رب العزت کا مقبول ترین بندہ ہے۔ آپ میری بات یہ سنیں کہ حضرت جی رحمہ اللہ کو جو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، جو مقام دیا، جو اپنا خوف دیا، جو کشف و کرامات دیے، آج کے شاید کسی عالم دین کو اللہ رب العزت نے وہ چیزیں، وہ برکتیں، رحمتیں نصیب نہیں کی جتنی اللہ رب العزت نے حضرت جی رحمہ اللہ کو نصیب فرمائی تھی۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھیں کہ جو باضابطہ طور پر عالم نہ ہونے کے باوجود تصنیفی خدمات اتنی زیادہ کی، لوگوں کو دین کے قریب اتنی زیادہ کیا کہ آج کا عالم بھی اتنا نہ کر سکا جتنی اللہ تعالیٰ نے ان سے دینی خدمت کی، دینی خدمت لی، دین کا کام لیا، دین کی خدمت کے لیے ان کے جان مال بدن کو قبول کیا، اور کسی عالم کو شاید میری نظر میں اتنا قبولیت، اتنی گویا کہ مقبولیت نہیں ملی۔ تو یہ تھوڑا اعزاز ہوتا ہے۔ تو اب آئیے سمجھتے ہیں ان باتوں کو۔ میں نے سمجھا کہ اس کے ٹاپک پر بھی آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر دوں، آپ کو مطلع اور آگاہ کر دوں۔ دیکھیں، حضرت جی رحمہ اللہ نے ابتدائی کتابیں تو پڑھی ہیں، گلستان ہو گئی، اور تفسیر القرآن بھی باضابطہ طور پر پڑھا، تفسیر کو سبقاً پڑھا۔ اصل تو یہی ماخذ ہوتا ہے احادیث کو، یعنی جو بندہ پڑھتا ہے اس لیے پڑھتا ہے کہ تفسیر سمجھ آ جائے۔ تو حضرت جی رحمہ اللہ نے تفسیر مکمل طور پر، باضابطہ طور پر سبقاً ان کا سبق بھی لیا اور ان کو پڑھا بھی صحیح۔ تو آپ دیکھیں، جس بندے کو تفسیر نہ پڑھی ہوئی ہو، اگر وہ قرآن کا ترجمہ کرے، تفسیر کرے، تو وہ کہیں پہ بھٹک جاتا ہے، لیکن جس نے تفسیر پڑھی ہو تو وہ گویا کہ کبھی نہیں بھٹکتا۔ اس کو چونکہ صحیح معنی اس نے سمجھا ہوتا ہے، پڑھا ہوتا ہے، تو وہ کبھی اس کا یعنی ایمان خراب نہیں ہوتا اور وہ کہیں مسئلے پہ بھٹک نہیں جاتا۔ تو حضرت جی رحمہ اللہ کو اللہ رب العزت نے تصوف کے میدان میں بھی مقبولیت نصیب فرمائی، علماء کے قدموں میں بیٹھے، علماء کی خدمت کی اور ان سے سبق لیا۔ ایک سبق ہوتا ہے جو درس گاہ میں پڑھا جاتا ہے، اور ایک سبق ہوتا ہے جو عملی طور پر سیکھا جاتا ہے، کسی عالم دین کے سامنے رہ کر، کسی عالم دین کی صحبت میں رہ کر، تو اس کے ساتھ عملی طور پر آدمی سیکھتا ہے۔ تو جو عملی طور پر سیکھا ہوا ہوتا ہے وہ سبق پختہ ہوتا ہے، وہ مضبوط ہوتا ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ تو حضرت جی رحمہ اللہ کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ نوازا، تفسیری میدان میں بھی گویا کہ انہوں نے خدمات سر انجام دی، اور تصوف کے میدان میں بھی بہت زیادہ انہوں نے خدمت کی۔ تو جس سے اللہ رب العزت کام لے لے تو اللہ رب العزت کی مرضی ہوتی ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ تو آپ دیکھیں
باہر ممالک میں حضرت جی رحمہ اللہ کی کتابیں پڑھی جا رہی ہیں، ان کے بیانات بھی سنے جا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت جی سے عقیدت مند بھی کافی لوگ ہیں، مریدین کے مریدین بھی کافی لوگ ہیں۔ تو اتنا بڑا ادارہ بنایا ہوا ہے دارالافتاء تک، تو کتنا بڑا کام اللہ رب العزت نے میرے شیخ و مرشد سے لیا۔ تو اس طرح کی باتیں کرنا فضول ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حضرت جی سے مزید عقیدت رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔